بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گاؤں کے ایک کچے سے محلے میں ایک چھوٹا سا گھر تھا۔ گھر کیا تھا، بس مٹی کی دیواریں اور ٹوٹی ہوئی چھت۔ اسی گھر میں ایک 10 سال کا بچہ رہتا تھا۔ اس کا نام تھا حمزہ۔ حمزہ ایک یتیم تھا۔ اس کے والد کا انتقال اس وقت ہو گیا تھا جب وہ صرف 5 سال کا تھا۔ ماں نے بڑی محنت سے اسے پالا، لیکن تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایک دن بیماری نے اس کی ماں کو بھی چھین لیا۔ اب حمزہ واقعی تنہا تھا، نہ کوئی سہارا، نہ کوئی پوچھنے والا۔ وہ اکثر رات کو آسمان کی طرف دیکھ کر کہتا، یا اللہ، میں نے کیا گناہ کیا ہے؟ میرے ابو بھی لے گئے، میری امی بھی، اب میں کس کے پاس جاؤں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 انگلیاں ملا کر دکھائیں۔ حمزہ یہ حدیث تو نہیں جانتا تھا، لیکن اس کا دل اللہ سے جڑا ہوا تھا۔ وہ ہر نماز کے بعد بس یہی دعا کرتا، یا اللہ، مجھے اکیلا نہ چھوڑنا۔ محلے میں ایک امیر آدمی رہتا تھا، حاجی بشیر۔ لوگ اسے نیک سمجھتے تھے، لیکن اس کے دل میں سختی تھی۔ ایک دن اس نے حمزہ کو بلایا، اگر تم میرے گھر کا کام کرو گے تو میں تمہیں کھانا دوں گا۔ بھوک سے مجبور حمزہ نے ہاں کر دی۔ اب حمزہ صبح سے شام تک کام کرتا، برتن دھوتا، صفائی کرتا اور کبھی کبھی مار بھی کھاتا، لیکن اسے پورا کھانا بھی نہیں ملتا تھا۔ ایک رات حمزہ بہت رویا۔ اس نے ہاتھ اٹھائے اور کہا، یا اللہ، اگر آپ ہیں تو میری سن لیں، میں بہت تھک گیا ہوں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یتیم پر ظلم نہ کرو۔ اسی رات کچھ عجیب ہوا۔ حاجی بشیر کو خواب آیا۔ اس نے دیکھا کہ وہ قیامت کے دن کھڑا ہے اور ایک چھوٹا بچہ اس کا گریبان پکڑ کر کہہ رہا ہے، یا اللہ، اس نے مجھ پر ظلم کیا۔ حاجی بشیر کانپ کر اٹھا۔ اس کا دل دھڑک رہا تھا۔ اسے لگا جیسے یہ کوئی عام خواب نہیں تھا۔ اگلی صبح اس نے حمزہ کو دیکھا۔ پہلی بار اس کی آنکھوں میں درد نظر آیا۔ اس نے پوچھا، بیٹا، تمہیں کبھی تکلیف ہوتی ہے؟ حمزہ نے معصومیت سے کہا، نہیں، بس کبھی کبھی امی یاد آتی ہے۔ یہ سن کر حاجی بشیر کا دل ٹوٹ گیا۔ اسے اپنے گناہ یاد آنے لگے۔ وہ رو پڑا۔ اسی وقت اس نے فیصلہ کیا کہ وہ حمزہ کے پاس آیا، اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، آج سے تم میرے نوکر نہیں، میرے بیٹے ہو۔ حمزہ حیران رہ گیا، سچ؟ ہاں بیٹا، اور میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ اب حمزہ کو محبت ملنے لگی، تعلیم بھی اور عزت بھی۔ حاجی بشیر نے اس کا سکول میں داخلہ کروایا۔ حمزہ ہر نماز کے بعد دعا کرتا، یا اللہ، جیسے آپ نے میری مدد کی، ویسے ہر یتیم کی مدد کرنا۔ وقت گزرتا گیا۔ حمزہ اب پہلے والا کمزور اور ڈرا ہوا بچہ نہیں رہا تھا، بلکہ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا سکون آ گیا تھا، کیونکہ اب اسے یقین ہو گیا تھا کہ اللہ کبھی کسی کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ ایک دن حاجی بشیر کے کاروبار میں اچانک نقصان ہو گیا۔ گھر کے حالات بدلنے لگی، نوکر چلے گئے اور حالات سخت ہونے لگے۔ لوگ جو پہلے سلام کرتے تھے اب نظریں چرانے لگے۔ ایک رات حاجی بشیر سر پکڑ کر بیٹھا تھا اور کہہ رہا تھا، یا اللہ، یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ حمزہ خاموشی سے پاس آیا اور آہستہ سے بولا، ابو، کیا میں کچھ کہہ سکتا ہوں؟ حاجی بشیر نے حیرت سے دیکھا۔ ہاں بیٹا، کہو۔ حمزہ نے کہا، جب میں اکیلا تھا تب بھی اللہ میرے ساتھ تھا، اور آج بھی وہ ہمارے ساتھ ہے، ہمیں بس صبر کرنا ہے۔ یہ الفاظ سن کر حاجی بشیر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ قرآن کہتا ہے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ حاجی بشیر نے سچی توبہ کے بعد کبھی کسی پر ظلم نہیں کیا تھا۔ وہ اب 5 وقت نماز پڑھنے لگا اور چھپ کر صدقہ بھی دیتا۔ چند مہینوں بعد اللہ نے ایسا کرم کیا کہ اس کا کاروبار دوبارہ چل پڑا، بلکہ پہلے سے بھی زیادہ بہتر ہو گیا۔
وہ سجدے میں گر کر رو پڑا، یا اللہ تو واقعی بڑا مہربان ہے۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ ایک دن حمزہ اسکول سے واپس آ رہا تھا۔ راستے میں کچھ لڑکوں نے اسے چھیڑا، یہ وہی یتیم ہے نا جس کے ماں باپ نہیں۔ یہ الفاظ سن کر حمزہ کا دل ٹوٹ گیا۔ وہ گھر آیا، خاموشی سے کمرے میں گیا اور رو کر اللہ سے کہا، یا اللہ کیا یتیم ہونا جرم ہے؟ لوگ مجھے کیوں یاد دلاتے ہیں؟ اللہ کا جواب اسی رات حمزہ نے خواب دیکھا، ایک خوبصورت جگہ، روشنی ہی روشنی، اور وہاں ایک آواز آئی، اے میرے بندے، میں تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا، تمہاری کمی کو میں خود پورا کروں گا۔ حمزہ اٹھا، اس کے چہرے پر سکون تھا۔ کچھ سال گزر گئے، حمزہ اب بڑا ہو چکا تھا، تعلیم حاصل کر کے ایک نیک اور کامیاب انسان بن گیا۔ ایک دن وہ اسی گاؤں میں واپس آیا جہاں لوگ کبھی اسے یتیم کہہ کر بلاتے تھے۔ آج وہی لوگ اس کی عزت کر رہے تھے، اور حمزہ نے سب کے سامنے کہا، میں یتیم تھا لیکن اللہ نے مجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑا، اور آج اگر میں کچھ ہوں تو صرف صبر اور دعا کی وجہ سے ہوں۔ حمزہ نے گاؤں میں ایک چھوٹا سا مدرسہ اور یتیم خانہ بنایا جہاں وہ یتیم بچوں کی کفالت کرنے لگا۔ وہ ہر بچے کو گلے لگا کر کہتا، تم اکیلے نہیں ہو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو یتیم کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرے اسے ہر بال کے بدلے نیکی ملتی ہے۔ یتیم ہونا کمزوری نہیں، اللہ کی خاص آزمائش ہے۔ اللہ مظلوم کی دعا ضرور سنتا ہے۔ صبر اور دعا زندگی بدل دیتے ہیں۔ جو دوسروں کا سہارا بنتا ہے، اللہ اس کا سہارا۔ یتیم پر ظلم کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ سچی توبہ انسان کو بدل دیتی ہے۔ یتیم کی کفالت جنت کا راستہ ہے۔ اگر آپ کبھی خود کو اکیلا محسوس کریں تو یاد رکھیں، آپ کے پاس ایک ایسا رب ہے جو کبھی آپ کو چھوڑ کر نہیں جاتا۔ تو پیارے ناظرین، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سٹوری بہت پسند آئی ہوگی۔ سٹوری پر میں بہت محنت کرتا ہوں، تو لائک اور سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ایسی موٹیویشنل سٹوریز کو سنیں اور فائدہ اٹھائیں۔ مجھے امید ہے کہ میری یہ سٹوری بہت زیادہ وائرل ہونے والی ہے، کیونکہ آپ لوگ میرے ساتھ ہیں اور آپ لوگ مجھے انشاءاللہ ضرور وائرل کریں گے۔ تو میری محنت امید ہے ایک دن ضرور پھل لائے گی۔ تو کوشش کریں، تو اس سٹوریز کو سنانے کا مقصد آپ کو یہی ہے کہ آپ فائدہ بھی اٹھائیں، کچھ نہ کچھ فائدہ اٹھائیں۔ اگر آپ فائدہ اٹھائیں گے تو آپ کا بھی فائدہ، میرا بھی فائدہ، مجھے بھی کچھ نیکیاں مل جائیں گی آخرت کے لیے، اور آپ کو بھی نیکی مل جائے۔ تو اس چینل کو ضرور خیال کریں اور سبسکرائب کریں۔ اپنا خیال رکھیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ کل پھر اسی ٹائم 7 بجے شام کو۔ اللہ حافظ۔